نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وللآخرة خير لك من الأولى صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر سادگی اختیار فرماتے تھے۔ مثلا کھانے کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، میرے نبی تکلف اور تصنع سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ جو کچھ سامنے آ جاتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے، جو کچھ ملتا میرے نبی پہن لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اپنے پیروکاروں کو بھی آپ زندگی کے ہر معاملے میں سادگی اپنانے کا درس دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فتح مکہ کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو بھوک لگی تھی۔ میرے نبی نے پوچھا، حل عندک طعام آکلہ، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے جو میں کھا لوں؟ انہوں نے کہا، روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے ہیں، آپ کو پیش کرتے ہوئے بھی مجھے نہ شرم آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہلمیھا، انہیں لے آؤ۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں، روٹی کے وہ ٹکڑے میں لائی، انہیں توڑ کر پانی میں بھگویا اور اوپر نمک چھڑک کر بارگاہ اقدس میں پیش کیا تو میرے نبی نے فرمایا، حل من ادامن، کوئی سالن ہے؟ عرض کیا، رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ سرکار نے فرمایا، ہلمیہ، اسے بھی لے آؤ۔ وہ لے آئیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکہ روٹی پر ڈال کر اطمینان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، فارغ ہو کر الحمدللہ پڑھا اور فرمایا، نعم الادام الخل یا ام ہانی لا یفقر بیت فیہ خل۔ ام ہانی، سرکہ بہت اچھا سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہو وہاں کسی اور سالن کی ضرورت نہیں اور وہاں کبھی فقر بھی نہیں آتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے ہر معاملے میں سادگی خود بھی اپناتے اور اسی سادگی کا درس دیا کرتے۔